السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انگلینڈ سے بول رہے ہیں. میں گئی تو سنا گفتگو کی تھی میسج کیتا سی ٹیلیفون پر کافی گپ شپ ہوئی سی ساڑی. ہوں میں ایک میسج دے رہا ہوں اس میں پلیز جتنی جلدی انفارمیشن دیو جس پیسہ رولا پیا سعودی عرب خلاف ایک مووی انڈیا نے بنائی ہے گوڈ لائف. اوکے. گوڈ لائف انہوں کافی مشہور فلم ہوئی ہے. کچھ کمرشل وجہ تو کچھ یوٹیوب بھی نظر کوئی ٹک ٹاک نہ کافی مشہور کری ہوئی ہے. ہوں کافی سعودی عرب پبلک بھی رولا پایا کیاں یہ کیتا ہے ایک اندر دس رہے نا غلط اصل نہیں دس رہے ہیں. ماں کو کچھ اچھیاں ویڈیو بھی آئی ہیں نا کہ جڑا وہ اچھا انپلوئے نہ سلوک کرنے نا بھائی 1.5 لاکھ روپیہ اپنے دینے جڑے انہوں نے کام کرنے نا تو خوش رہو بڑا پیار کرنے انہوں ایک انہوں پوائنٹ. یہاں آپ یہ جو گفتگو سن رہے ہیں نا دوستوں بھائیوں اور بہنوں، یہ میرے داماد بھی کل ذکر کر رہے تھے کہ کوئی فلم آئی ہے دا گوٹ کے اس کا نام غالباً ہے، اور اس میں ہندوستان کے کچھ یا عمان کے کچھ ایکٹرز نے اس میں شمولیت بھی کی ہے اور منظر کشی کر کے سعودی عرب کے نظام یا سعودی عرب کے سماج کے اوپر انگلی اٹھانے کی کوشش کی ہے. دیکھیے اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ ہر سماج کے اندر اچھے اور برے سبھی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. وہ سماج جس سماج میں قرآن کریم نازل ہوتا تھا، وہ سماج جس سماج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے، وہ سماج جس سماج میں آپ کی اصلاح کے لیے جبریل امین تشریف لاتے تھے، آپ اس سماج کی بات کریں جس سماج میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہوا کرتی تھی، وہ سماج جس میں عثمان، علی اور ابو بکر جیسی شخصیت رضوان اللہ علیہ مجمعین، جو سب سے افضل البشر انبیاء کے بعد ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان اور پھر علی، ان کے دور میں بھی اچھے اور برے لوگ ہوا کرتے تھے. یہی نہیں، عمر ابن عبدالعزیز یا کسی بھی بادشاہ کے دور میں سارے کے سارے اچھے کبھی نہیں ہوا کرتے اور سارے کے سارے برے بھی نہیں ہوتے. اب جس سماج کی یہ تصویر کشی دکھائی گئی ہے، اس سماج میں اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے تو قانون یہاں پر موجود ہے اور وہ اس کو انصاف دلاتا ہے. آپ کو یہ کہنے کے لیے مجھے کسی قصہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سعودی عرب میں نظام کس قدر معتدل اور انصاف پر مبنی ہے، اور یہاں کے جو باشندے ہیں، یہاں جو انسانیت کا حقوق ہے، وہ اگر یہ حق تلفی ہوتی تو یہ محمد عاقل یہاں پر 45 سال سے کیسے رہ رہا ہے؟ آپ کے ساتھ حق تلفی بھی ہو رہی ہے اور آپ پھر اسی ملک میں رہ بھی رہے ہیں. ہندوستان کے لاکھوں نہیں، میں تو بے شمار لوگ ہیں جو کہ یہاں اس دنیا میں، اس سعودی عرب میں، خلیجی ممالک میں روزگار کے لیے آئے ہوئے ہیں اور اپنی بچوں کی بہتر مستقبل کے لیے رزق تلاش کر رہے ہیں. اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، سعودی سماج انہیں عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھتا ہے. بلکہ اگر آپ، چونکہ آپ کا تعلق پاکستان سے ہے، مجھے یاد آیا، میں گزشتہ دنوں الجمیح ایک کمپنی ہے سعودی عرب میں، شیورلے کے ڈسٹریبیوٹر ہیں، جو GMC گاڑیاں ہیں، اس کمپنی کے بارے میں آپ کے ملک کے ایک کالم نگار ہیں جن کا نام ہے غالباً افتخار چودھری، ایسی کچھ نام ہے ان کا. اگر آپ سرچ کریں گے
تو وہ کسی زمانے میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں الجمح کمپنی میں کام کرنے کے لیے گیا تھا اور یہ میرا آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے. اور اس طرح کی بات انہوں نے اپنے کالم میں لکھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک پاکستانی نے جب اختلافات ہوئے تو جو اس زمانے میں گورنر مکہ ہوا کرتے تھے پرنس ماجد ابن عبدالعزیز، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، تو ان کے بیٹے آئے، اپنی گاڑی کا کچھ کیس تھا اور دونوں میں اختلافات ہو گئے، اور امیر نے پاکستانی کو برا بھلا کہا اور پاکستانی نے پھر امیر کو، جو سعودی عرب کے شہزادے تھے، ان کو برا بھلا کہا، اور بات لے دے تک پہنچی اور ہاتھا پائی بھی ہوئی، ایک دوسرے کو مارا بھی گیا اور زد و کوب بھی کیا گیا. اب جب اس پاکستانی نے، جو کہ قدرے ہٹا کٹا، وہ چودھری اقبال صاحب، کیا نام ہے ان کا، افتخار صاحب لکھتے ہیں کہ وہ بڑا ہٹا کٹا تھا، لمبا چوڑا تھا، تو وہ اس نے جب یہ سوچا کہ اس نے وہ جو پرنس تھے ان کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، تو وہ ڈر کے، خوف کے مارے بھاگ گیا. اور یہ کیس پھر کمپنی کی طرف سے، جو کہ امیر کا معاملہ تھا، پرنس کا معاملہ تھا، تو افتخار چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ پولیس میں گیا، کمپنی والوں کو بلایا گیا، اور صرف پولیس ہی میں نہیں گیا بلکہ یہ گورنر ہاؤس تک پہنچا، مکہ مکرمہ کے جو گورنر تھے. اور مکہ مکرمہ کے جو گورنر تھے انہوں نے جب تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ یہاں جو ابتدا ہوئی تھی اس وجہ کی، اس اختلاف کی اور اس لڑائی کی جو وجہ بنی تھی، وہ ان کے بیٹے کی جانب سے ہوئی تھی. تو افتخار چودھری صاحب اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ پرنس ماجد نے اس بات کو اگنور کرتے ہوئے کہ وہ کس کا بیٹا ہے، پاکستانی کو یہ کہا کہ آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں، آپ اچھی کمپنی میں کام کرتے ہیں، اور آپ نے دراصل کوئی غلط کام نہیں کیا، آپ نے اصولوں کے تحت انصاف پر مبنی بات کی ہے، تو آپ اپنے آپ کو پریشان نہ ہو. اور وہ پھر باقاعدہ طور پر وہ صاحب، جب میں گیا الجمعہ میں تو یہ قصے وہاں پر لوگ گنگنایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ فلانا آدمی تھا، اور وہ ہمیں بڑے فخر سے کہا کرتا تھا کہ مجھے سپورٹ آئی تھی اور میرے ویو کو پرنس ماجد ابن عبدالعزیز نے سپورٹ کی تھی کہ پاکستان نے، ہر پاکستانی، پچھلے دنوں ایک پاکستانی نے یہاں پہ ایک سیلاب زدگان کی مدد کری اور اس کو، وہ جہاں بحق بھی ہو گیا، اس کو کیا انعامات سے نوازا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہر سماج میں موجود ہوتے ہیں. دوست میرے عزیز، میرے بھائی، جو اچھے اور برے لوگ انڈیا پاکستان میں بھی ہیں، بلکہ برائیوں کے اگر دیکھیں انبار تو آپ کو انڈیا پاکستان میں زیادہ نظر آ جائیں گے. بھائی ہمارا تو پورا ملک کوڑا کرکٹ ہے، ہم اس پر بیٹھے ہوئے اس کوڑے کرکٹ کو نہیں دیکھتے، بلکہ یہاں یہ جو صاف اور شفاف ماحول ہے، اسے گند اور پتہ نہیں کیا اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر پھیلا کر کیا آپ پیش کرنا چاہتے ہیں. اس کی کوئی، میں نہیں سمجھتا، میں اس بات کا، اس کے بالکل فیور میں نہیں ہوں کہ آپ ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے، ایک شخص کی زیادتی کی وجہ سے پوری قوم کو یہ کہیں کہ یہ پوری قوم ہی خراب ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ایسے اگر کسی کو کہا جائے تو پھر پاکستان میں بھی کئی لوگ خراب ہیں، انڈیا میں اس سے زیادہ خراب مل جائیں گے، کیونکہ انڈیا کی پاپولیشن پاکستان سے بہت زیادہ ہے. تو جہاں جہاں انسان بستا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ مجرم ہوا کرتے تھے. سزائیں کس کو دی جاتی تھی؟ اب کیا ایک آدمی کو سزا دی گئی ہے اور ایک آدمی سے جرم ثابت ہوا ہے، ایک آدمی کے ہاتھ کاٹے گئے ہیں، کیا پورا سماج اس کا بھگتان کرے گا؟ نہیں میرے عزیز، میرے دوست، یہ انصاف سے کام لیجئے. اور یہی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. تمہیں کسی قوم کی
خصومت یا عداوت یا ان کی نفرت اس بات پر مجبور نہ کر دے میرے عزیز کہ تم ناانصافی کرنے پر مجبور ہو جاؤ۔ تو یہ ناانصافی ہے، یہ ناانصافی ہے۔ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر کرنے کا بھی اس کو موقع نہیں مل پاتا۔ تو آپ اگر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان سعودی باشندوں کا جن کے ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں کے حکمرانوں کا جن کے ملک میں ہم 40-45 سال سے ہم یہاں رہ رہے ہیں، اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی، ہاں آپ کو میں یہ کہوں کہ سارے دودھ سے دھلے ہوئے ہیں، یقینی بات ہے، دودھ سے دھلے ہوئے تو نہیں ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، اوپر رہتے ہیں، بعض مرتبہ ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے باتھ روم، جب ان سے کہو تو وہ ہندوستان میں تھا، آپ یقین کیجئے ہندوستان کا میرا پڑوسی جو میری چھت پر اوپر رہتا ہے، حاجی ہے، عمرہ کرواتا ہے اور بڑا معزز آدمی ہے، اس کی چھت پہ سے پانی ٹپک ٹپک کر ہمارے پاس ہماری چھت پر ہمارے سروں پر گرتا تھا۔ اس نے کہا میں نہیں کرواؤں گا، ہم نے پیسے دیے اور وہ کروائی۔ یہاں ہمارے چھت پر ایک سعودی رہتا ہے اور جب پانی ٹپکتا ہے تب وہ آدمی اپنے پیسے سے یا مالک مکان اپنے پیسے سے صحیح کرواتا ہے۔ اب آپ کہہ دیجئے کہ نہیں پوری دنیا سعودی عرب کی ایسی ہے، ارے بھائی نہیں، اچھے برے سب جگہ ہوتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اور یہ جو فلم ہے وہ ایک پروپیگنڈے کے تحت ہو سکتی ہے، مجھے یہ بتایا کسی نے کہ وہ تو بعد میں مسلمان بھی ہو گیا تھا، اگر اب اس کو اتنی ہی نفرت تھی تو پھر اسلام کیوں قبول کیا اس نے؟ یہ دراصل بہت سارے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ آپ کی قسمت میں بڑی دولت ہوتی ہے، اور اسلام کی دولت سب سے بڑی دولت توحید کی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالا مال کر دیا توحید کی دولت سے۔ اپنے آپ کو، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے سعودی عرب میں آنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے ان میں سے بہت بڑی دولت توحید کی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے سعودی عرب کو اور یہاں کے حکمرانوں کو، یہاں کے نظام کو۔ اللہ